السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، بریلوی مکتب فکر کے اندر دین، بزرگوں کے قصے، کہانیاں، سٹوریوں کو سمجھا جاتا ہے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ پاک رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ ہمیں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن ناظرین، جب ان کی سٹوریاں، قصے، کہانیاں سنتے ہیں تو کانوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، آج ہم آپ کو صرف دو مولانا صاحب سنائیں گے۔ ان کے اندر ایک کا تو مجھے نام نہیں آتا، غالباً عمران آسی ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے آج کل وہ رمضان ٹرانزیشن کے اندر بھی بیٹھا ہوتا ہے، یعنی میری مراد مفتی حنیف قریشی، جس کا یہ کہنا ہے کہ اگر مشکل دور اگر آپ کی نہیں ہو رہی تو آپ غوث پاک کو پکاریں۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو پکارے۔ خیر ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، شرک پور شریف دا تاجدار، اپنے آپ نے آستانے تے اپنے حجرے دے بار لکھیا سی المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ۔ ایک منکر آ کے کہنے لگا تھے لکھ المدد یا اللہ، تو غوث پاک دا نام لکھے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیتا تے آپ اپنے دروازے جو پڑھ دے رہا جا رہے، کدے اندر کدے باہر جاندے لے تے نال کہندے نے المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا۔ آپ نے نہ پڑھیا تو منکر بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو وہ بھی پہ پڑے المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ آپ نے فرمایا ہویا کہ کہنے لگا بے ہوش ہویا تو اس دروازے جو ایک بابا نکلے انہیں سبز رنگ دا چولا پہنے آئے تے میں نے کہنے لگا تو بھی پڑھا المدد یا غوث اعظم۔ میں کہا تسی کون ہو؟ تے کہنے لگے میں غوث پاک کا تینوں دسن آیا، مرید جتھے بلاوے اسی ہوتے ہی آ جانے۔ حضرت نور الدین شتنوفی رحمت اللہ تعالی لکھا۔ چلو میں عرض کر دیتا ہوں کہ امام شتنوفی کون ہے۔ صرف دو واسطے ہیں غوث پاک تک ان کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 20 سال جو نا 500 سال بعد کوئی بات روایت کریں تو اس بیچ میں کوئی راوی چھوٹا ہوگا۔ صرف اتنے دو واسطے، کبھی اپنے والد کا واسطہ، کبھی استاد کا واسطہ، ڈائریکٹ غوث پاک سے بات۔ ان کی شان جلالت علمی کو اکابر علماء نے تسلیم کیا۔ امام جلال الدین سیوطی حسن المحاضرہ فی اخبار المصر والقاہرہ لکھتے ہیں الامام الاوحد، زمانے کا یکتا امام۔ علامہ شتنوفی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ زمانے کا یکتا امام، جس کو عام طور پر فرید الدہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حافظ زابی نے طبقات المقرئین کے اندر ان کی تحسین کی ہے، اور زابی جیسا بندہ جس کو سکہ کہہ دے، جس کو مضبوط کہہ دے، کس کی جرت ہے کہ وہ اس کے اوپر اور اس کی روایات کے اوپر انگلی اٹھائے۔ محمد بن محمد الجزری صاحب حسن حسین، ذہن میں رکھیے اتنا بڑا محدث، یہ امام شتنوفی کے شاگرد ہیں۔ ان کے اور اللہ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی کو تو ماننے والوں میں سے ہی ہیں۔ انور شاہ کشمیری فیض الباری دیوبندی عالم ہے، فیض الباری کے اندر انہوں نے علامہ شتنوفی کی بڑی تعریف اور تحسین کی ہے۔ یہ امام شتنوفی اپنی کتاب بہجت الاسرار میں اور شیخ محقق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں اور تفریح الخاطر کے اندر علامہ عبد القادر اربلی نے، یار ایسے تو نہیں مسئلہ بنے گا نا یار۔ صاحب قلائد الجواہر نے لکھا، تحفہ قادریہ میں موجود ہے، سفینۃ الاولیاء میں موجود ہے، اور اگر اس کے حوالے جو لوگوں نے وہاں سے کوٹ کیے ان کو اگر میں بیان کروں تعداد سینکڑوں میں چلی جائے گی۔ حضرت شیخ علی الجبار آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو القاسم عمر سے سنا کہ انہوں نے غوث پاک سے سنا کہ غوث پاک نے فرمایا من استغاث بی فی قربت کشفت عنہ، اور دوسرے اگر پڑھیں تو کشفت عنہ من نادا باسمی فی شدت فرجت عنہ وفرجت عنہ، دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ ومن توسل الی اللہ
فی حاجت قضیت حاجتہ، جناب عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اور جو کسی مشکل گھڑی میں مجھے مدد کے لیے پکارے میں اس کی اس مشکل کو دور کرتا ہوں، اور جو میرا نام لے کر کسی شدت اور کسی مشکل میں آواز لگائے میری وجہ سے اس کی مشکل دور ہو جائے، جو اللہ کی بارگاہ میں کسی حاجت میں میرا وسیلہ پیش کرے اس کی حاجت اللہ میرے نام کی وسیلے سے پوری کر دے گا۔ یہ علامہ امام شقنوفی آپ فرماتے ہیں یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ یہ مجرب ہے، جب کسی نے میرے غوث کا نام پکارا اس کے کام آیا۔ جس نے بھی میرے غوث پاک کا نام، تو آپ کو غوث اسی لیے کہتے ہیں، آپ کو غوث اسی لیے کہتے ہیں، ویسے تو غوث یہ تصوف کا ایک عہدہ ہے لیکن لغوی معنی ہے اس کے مدد کرنے والا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے جو نام ہیں القاب ہیں ان القابات میں سے ایک لقب ہے پیر دستگیر۔ کیا ہے؟ اونچا بولیے، کیا ہے؟ پیر دستگیر۔ اس لیے بڑے بڑے آئمہ، بڑے بڑے ولی وہ وظیفہ کرتے تھے کہ غوث اعظم بمن پہ سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد آزاد کن امداد کن امداد کن حضرت جو آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم۔ ایسے نہیں یار، آمنہ مسجد کے اندر غوث پاک کو صدا لگے پھر ایسے نہیں لگنی چاہیے، یا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن ازرن جو ہم آزاد کن در دین دنیا شاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم۔ نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین اپنی ایمانداری سے بتائیے گا کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں بابوں کو ہی استغفر اللہ مشکل کشا بنا لیا۔ میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں، مکے کے جو بدو تھے، مکے کے جو مشرک تھے نا، وہ بھی کہتے ہیں لات یہ کرتا ہے، منات یہ کرتا ہے، عزا یہ کرتا ہے، حبل یہ کرتا ہے، لیکن مکے کے مشرک سے جب پوچھا جاتا ہے نا بارش کون برساتا ہے، وہ یہ بات کہتے تھے کہ آسمان والا رب برساتا ہے۔ مکہ کے مشرک سے جب پوچھا جاتا اولاد کون دیتا ہے، وہ یہ بات کہتے تھے کہ آسمان والا رب ہی اولاد دیتا ہے۔ لیکن آج کیا بریلوی مکتب فکر کا مولوی، میں یہی کہہ سکتا ہوں، بریلوی میرا بھائی، بریلوی مولوی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی سب کچھ کرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ ڈبے بیڑے تار دیندے ہیں۔ یعنی مکے کا مشرک یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بارش برساتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمارے جو بابا جی علی جویری رحمت اللہ علیہ نا غالباً وہ کہتے ہیں جی لوٹے کے اندر وہ بجلی بند کر دیتے تھے۔ اب کیا کیا نازی بیان کریں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ان کے پاس صرف یہی کچھ ہے،
میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ باتیں کر رہا ہوں، دکھ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، یقین مانیے تب یہ عوام الناس کو رب العالمین کا قرآن سنائیں گے، تب یہ خود کہیں گے عوام الناس کو کہ آپ بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ کب یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان خود عوام الناس کو سنائیں گے اور عوام الناس کو یہ بات کہیں گے کہ آپ بھی رب العالمین کے محبوب علیہ السلام کا فرمان پڑھا کریں۔ باقی ناظرین، ورنہ ان لوگوں نے شرک کی بھی انتہا کر دی، پھیلانے کی، بدعات پھیلانے کی بھی انتہا کر دی۔ باقی ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔